اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء وقال تعالی فی مقام آخر ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اللہ رب کائنات نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، ایمان والو اس چیز کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی جاتی ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کے علاوہ باقی کسی ولی کی بات نہ مانو۔ اولیاء کون ہے؟ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وہ لوگ اللہ کے ولی ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ گناہوں کی زندگی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور اللہ کے احکامات پر پابندی سے زندگی بسر کرنا، یہ تقوی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تقوی کیا ہے؟ وہ کھڑے ہو گئے، اپنے لباس کو اپنے جسم پر لپیٹ لیا، دامن سمیٹ لیا اور اٹھ کر چلنے لگے۔ یوں لگتا تھا کہ خاردار جھاڑیوں میں سے گزر رہے ہیں اور اپنے دامن کو پھٹنے سے بچا رہے ہیں۔ فرمایا زندگی گزارتے ہوئے اپنے لباس کو داغدار ہونے سے بچا لینا، گناہوں کی زندگی سے اپنے آپ کو دور کرنا، یہ تقوی ہے۔ ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو تقوی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ بالعموم بے حیائی، فحش و تفحش، غلیظ محفلوں کے دل دادا ہوتے ہیں۔ بالعموم وہ نوجوان نسل جو بے حیائی اور فحاشی کی طرف مکمل طور پہ راغب ہو چکی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میری امت میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے پاس نیکیوں کے انبار، اچھائیوں کی گٹھڑیاں، ان کے محاسن، ان کے خوبصورت اعمال اپنے سروں پر وہ بنڈل اٹھا کر لائیں گے، لیکن میدان حشر میں آتے ہی یکایک وہ دیکھیں گے جعلہم اللہ ہباء منثورا، کہ ان کی وہ پہاڑ جیسی نیکیاں جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہامہ پہاڑی کے سلسلے سے تشبیہ دی تھی کہ وہ لوگ بھی ان میں شامل ہوں گے جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑوں کے برابر ہیں۔ تہامہ کوئی ایک یا دو یا تین پہاڑ نہیں، ایک بہت بڑا عرب کا پہاڑی سلسلہ ہے۔ تمہارا یہ کوہ سلیمان کی بہت بڑا سلسلہ ہے پہاڑوں کا، وہاں بھی یہ پہاڑی سلسلہ ہے، اتنی بڑی بڑی نیکیاں وہ لائیں گے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سامنے ان کی نیکیوں کو راکھ بنا کر اڑا دیا جائے گا اور بھک سے ختم ہو جائے گی۔ اور مزید فرمایا وہ لوگ
کون ہے؟ وہ ہمارے ہی جیسے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے رہے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، حج بھی کرتے تھے، ساری زندگی اچھی تھی، خوبصورت تھی، لیکن تنہائیوں میں گناہ سے نہیں بچتے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کی تنہائی میں گناہ ہو، اللہ کی نافرمانی اور جرم ہو، اس کی ساری نیکیاں زندگی کی قیامت والا دن برباد ہو جائے گی۔ تین شخص اور بھی ہیں جو اپنی نیکیاں قیامت کے دن کھو بیٹھیں گے۔ صرف نیکی کرنا اس زندگی میں ضروری نہیں، نیکی کو محفوظ بنانا بھی اسی طرح ضروری ہے۔ وہ بدبخت انسان ہے جو بڑی محنت سے کماتا ہے، کمانے کے بعد وہ بازار گیا، ضروریات زندگی خریدی، ان کو اپنے کاندھے پہ لادا، جب گھر پہنچتا ہے کیا دیکھتا ہے؟ اس کے تھیلے میں سوراخ ہو چکا ہے، اس نے جتنی چیزیں لی تھی وہ ایک ایک کر کے راستے میں گراتا آیا۔ جب گھر پہنچا اس کا وہ تھیلا خالی، یقین کرو اسے کتنا افسوس لگے گا۔ اس نے جو کچھ کمایا تھا، وہ سارے دن کی، پورے ہفتے کی محنت، وہ عکارت ہوتے ہوئے اسے کتنا دلی صدمہ پہنچتا ہے۔ یہ تو ایک دنیاوی نقصان ہے، اخروی نقصان کا اس سے بھی کہیں زیادہ دھچکا لگے گا کہ جب یہاں ہم نے ساری زندگی عمل کیے، اچھائیاں کی، تھک گئے، محنت و مشقت کر کر کے تھک گئے، جب وہاں پہنچے تو پیچھے مڑ کے دیکھا ایک نیکی بھی ہمارے بنڈل کے اندر موجود رہی۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑا وہ غلیظ انسان جس کی نیکیاں وہاں کام نہیں آئے گی وہ مشرک ہے۔ اس نے یہاں حج بھی کیے، اس نے یہاں پر نمازیں بھی پڑھی، مسجدیں بھی بنوائی، متولی مدرسہ بھی رہا، نیکیاں کرتا رہا ساری زندگی، غریب مفلوق الحال لوگوں کو معاشرے میں کھڑا ہونے کا مقام بھی دلاتا رہا، لیکن اس زندگی میں ساتھ ساتھ وہ شرک بھی کرتا ہے، اللہ کی ذات کو بھی مانتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ فلاں بھی اللہ کے برابر ہے، اس کی ذات میں شرک کیا، اللہ کو بھی سجدہ کیا، پتھر کو بھی سجدہ کیا، اللہ کو بھی سجدہ کیا، لکڑی کو بھی سجدہ کیا، اللہ کو بھی سجدہ کیا، انسان کو بھی سجدہ کیا، پیر ولی اور بزرگ کو بھی سجدہ کیا، قبر کو بھی سجدہ کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ذات میں، رب کریم کی ذات میں شرک کرنے والا انسان، اس کے پلے اس کے عمل نہیں ہوگے، قیامت کے دن یہ جتنا نیکیاں کر کے جائے گا ساری عکارت ہو جائے گی۔ عزیزان من، دوسرے نمبر پہ وہ شخص ہے جس نے نیکیاں تو کی لیکن نیکیوں کی پہچان نہیں کی۔ میں جو کام کر رہا ہوں یہ واقعتاً وہ نیکی ہے صحیح اس دین میں اور شریعت میں، یا میرے باپ دادا کی جوڑی ہوئی باتیں ہیں، میرے بزرگوں کے قصے ہیں، میرے استادوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں، میرے بزرگوں کے اقوال ہیں، میرے بزرگوں کے اجتہادات و قیاسات پر مبنی ہے۔ وہ عمل، وہ نیکی جس کو نیکی سمجھ کر ساری زندگی گلے سے لگایا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہمکنار رہی تھے۔ ایسے دین کی وہ باتیں، ایسے دین کے وہ اعمال قیامت کے دن اس کے منہ پر مارے جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا برسر عام سحقن سحقن لمن غیر عبادی، دور ہٹ جاؤ، پرے ہٹ جاؤ، اور ظالموں تم نے میرے دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یہ جملہ کس کے منہ سے سننا پڑے گا؟ جبریل امین کے منہ سے، ملک الموت سے، یا کسی اور سے؟ نہیں، آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت مآب خود کھڑے ہو گے، میدان حشر میں حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہیں۔ ایک قوم آئی، ان کے 5 اعضاء روشن تھے، وضو کے علامات سے آپ نے پہچان لیا میری امت کے نوجوان آ رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ اچانک ایک فرشتوں کی دیوار حائل ہو گئی،
ان کو ہٹا کر جہنم کی طرف موڑ دیا گیا. یا تو حوض کوثر ہدف تھا یا جہنم کی طرف منہ موڑ گیا. نبی علیہ السلام احتجاج کریں گے مولا یہ تو میرے لوگ تھے, میری امت کے افراد ہیں, ان کے اعضاء بھی روشن ہیں, میں نے ان کو ان کے اعضاء سے پہچان لیا, یہ نماز پڑھتے رہے تھے, آج وہ علامت بن گئی ان کے چہروں کی. اللہ فرمائیں گے نماز تو پڑھی تھی لیکن تیرے دین کے اندر تبدیلیوں سے باز نہیں آئے تھے. آج ان کی وہ نماز ان کو نہیں بچائے گی. ان کی یہ نماز, یہ نیکیاں, یہ عمل جو ساری زندگی کرتے رہے, آج یہ حوض کوثر کا مستحق نہیں بلکہ جہنم کی مٹھی کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہے, اور ان کو موڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تیسرا کون شخص ہے جس کے عمل اس کے پلے نہیں پڑیں گے؟ اس نے دین سیکھا, اس لیے سیکھا کہ میں بڑا علامہ بن جاؤں. قرآن سیکھا, اس لیے سیکھا کہ میں بہت بڑا قاری کہلواؤں. اس نے سخاوت کی اس نیت سے کی کہ مجھے سخی کہا جائے. اللہ نے اس کے پسندیدہ جملے دنیا میں سنوا دیے. یہ بندہ ریاکار تھا, یہ بندہ صرف باتیں سننے کے لیے اچھائیاں کرتا تھا, لوگوں سے ہمدردیاں کرتا تھا کہ ہمدردی کا ووٹ لے جاؤں گا, میں ان کا ایم پی اے بن جاؤں گا, ان کا ایم ایل اے بن جاؤں گا, ان کا چودھری اور بڑا بن جاؤں گا. اس لیے عمل کرتا رہا اور نیکیاں کرتا رہا. دنیا میں یہ سارا کچھ حاصل کر لے گا, قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے اٹھاؤ اس کو بھی جہنم کے اندر پھینک دو, اس نے میری رضا کے لیے کوئی عمل نہیں کیا تھا. عزیزان بل, یہ چار بدبخت انسان ہے قیامت کے دن: مشرک, بدعتی, ریاکار, اور جس نے اپنی نیکیوں کو دنیا کے اندر سیو نہیں کیا, محفوظ نہیں کیا. اچھائیوں کے ساتھ برائیاں کی لیکن برائی اس انداز کی کہ رات کی تنہائی میں کچھ ہے, دن کے اجالے کے اندر کچھ ہے. آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھتے ہیں. ارے کون صحابہ, آج ان کی عظمت کو چیلنج کیا جاتا ہے, کتے ان پر بھونکتے ہیں, تبرہ کرتے ہیں, ظالم ظلم کی انتہا کرتے ہیں, اور آج اس وقت تو اس انداز سے بھونکا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ جو تبرہ نہیں کرتا وہ ہمارا ہی نہیں ہے, ہمارے مسلک پہ نہیں ہے, ہمارا منہج ہی تبرہ کرنا ہے. آج اس دھڑلے ہٹ دھرمی کے ساتھ بکواس کی جاتی ہے, بالخصوص سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس پر. وہ اللہ اکبر سالہ نبی ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی بہن ہے, یہ صحابی رسول ہے, آپ کے چچا کے بیٹے ہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہے, ان کی عظمت کو چیلنج کیا جاتا ہے, ان کے اوپر تبرہ کی جاتی ہے, ان کی شان کو کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن صحابہ کے سپاہی, اللہ اکبر, میرے نبی کے صحابہ میرے رسول کے سپاہی تھے, اور الحمدللہ ہم آپ کے صحابہ کے سپاہی ہیں. ان کی عظمت کو کوئی چیلنج کرے تو صحیح, ہم ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال کے گریبانوں کو چیر ہی نہیں دیں گے, ان کی جانیں بھی نکال لے, اپنی جانیں نچھاور کر دے, اس لیے کہ عزت وہاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور سیرت اقدس کا تحفظ کیا تو انہی صحابہ نے کیا. یہ بدر کے اندر بھی میرے نبی کے آگے آگے تھے, یہ غزوہ احد کے اندر بھی میرے نبی کے آگے آگے تھے, غزوہ خیبر کے پہاڑ ہو, انہوں نے پہاڑوں کی اونچائیوں اور بلندیوں کو اپنے پاؤں تلے رون دیا, اس لیے کہ بیک میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اگر خندق کا موقع آیا, اپنی قبر کے اوپر مٹی کو لاد کر اس خندق کی گہرائیوں کے اندر اتر کر مناظر پیش کیے دنیا تک کے لیے. وہ کون تھے؟ میرے نبی کے صحابہ تھے. ارے ایک صدیق کہلایا جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. یہ صدیق کون ہے؟ میرے نبی کو کندھوں پر اٹھا کر لے جانے والا وہ صدیق جس نے پوری کائنات سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کیا تھا. ارے کون صدیق جس کی صداقت کی گواہی میں نے نہیں, دنیا نے نہیں, فرشتوں نے نہیں, عرش معلیٰ پہ بیٹھ کے میرے اللہ نے دی تھی. اللہ اکبر, وہ صدیق ہے, وہ صحابی رسول ہے. ان کی عظمتوں کو, ان کی عظمتوں کو آج ایک بدماش انسان جس کو اپنے نطفے کا پتہ نہیں, جس کو حلال خوری کا پتہ نہیں, جسے حلال اور حرام کے اندر امتیاز نہیں, جو چرس پی کر, بھنگ پی کر, نشے میں آ کر بھونکنا شروع ہو جائے اور ان کی عظمتوں کو چیلنج کر دے. اللہ کی قسم, ہم سینہ سپر ہو کر,
ہم سیسا پلائی دیوار بن کر صحابہ کی عظمتوں کے پہرے دار بن کر رسالت مآب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سپاہیوں کی عظمتوں کی عظمت کے پرچم تھامے رہیں گے حتیٰ کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر ان سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی کے وہ صحابہ قرآن نے جن کے متعلق کہا ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اللہ نے اتنا ایمان پسند کیا، اللہ نے اتنا شرف قبولیت دیا ان کے ایمان کو، کیا کہا؟ اوے دنیا والو، میرے نبی کے میرے قرآن کے پہلے مخاطب صحابہ کرام ہے، اگر تم اپنا ایمان ان صحابہ جیسا بناؤ گے، یہ قرآن کی گواہی ہے، میرے نبی کے سپاہیوں جیسا اپنا ایمان لے کے آؤ گے، میرے نبی کے سپاہیوں جیسی نماز لے کے آؤ گے، میرے نبی جیسے جہاد والا جہاد لے کے آؤ گے، میرے نبی کے سپاہیوں والا اگر تم زکوٰۃ لے کے آؤ گے، محاسن اور اعمال میرے نبی کے سپاہیوں والے لے کے آؤ گے، تو میں تمہارے ایمان کو قبول کروں گا، ورنہ تمہارا ایمان تمہارے منہ پہ دے مارا جائے گا، تمہارا ایمان ہی قبول نہیں۔ یہ کس نے کہا؟ رب کریم نے عرش معلیٰ پہ کہا ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ او میرے نبی کے پیچھے چلنے والو، او میرے نبی کی دفاع کرنے والو، میری نبی کی عظمت پر قربان ہو جانے والو، تمہارے ایمان کو مثال بنا دیا ہے، اگر دنیا والے تمہارا ایمان لے کر آئیں گے تو میں نے ایمان قبول کرنا ہے، ورنہ ایمان ہی قبول نہیں ہے۔ یہ ہے میرے نبی کے سپاہی۔ عزیزان من، میں کس کس کا تذکرہ کروں؟ یاسر کا تذکرہ کروں، سمیہ کا تذکرہ کروں، میرے نبی کی حرمت پر قربانی کرنے والے، قربانیاں دینے والے، اپنی جان کو نذرانے پیش کرنے والے، یا اس خاتون کا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ارے اس دور کی تو خواتین بھی بڑی عظیم خواتین تھی۔ جامع ترمذی کے اندر واقع آتا ہے، بار بار اپنے تقریروں میں عرض اس لیے کرتا ہوں کہ اپنے اندر بھی وہ غیرت پیدا کرو، اپنے اندر بھی وہ عزت کا سامان پیدا کرو، اپنے اندر بھی وہ جذبات پیدا کرو جو مدینہ منورہ کی خواتین میں تھے، جو مدینہ منورہ کے ان سپاہیوں کے اندر تھے جن کو میرے اللہ نے میرے نبی کے لیے چن کر بھیجا تھا۔ تو کیوں نہیں صحابی بن گیا؟ تیرے سے پہلے والے تیرے باپ دادا کیوں نہیں بن گئے؟ ارے نہیں، ان میں وہ کوالٹی نہیں تھی، ان کے اندر وہ طاقت نہیں تھی، ان کے اندر وہ ایمان اور جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا جو میرے اللہ نے میرے نبی کے صحابہ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا تھا اور میرے نبی کو چن چن کر دیے تھے۔ ابو بکر دیا تھا تو لا اپنی جماعت میں کوئی ایسا ہو، عمر فاروق دیا تھا تو لا اپنے گروہ میں سے کوئی ایسا ہو، عثمان غنی جیسا حیادار لے کے آ۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا تھا میرا عثمان تو وہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ہائے، ایک ہی جملہ کافی ہے ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ اس یبایعونک تحت شجرہ، اللہ نے رضامندیوں کا اعلان کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، یہ مجھ پر راضی ہے۔ ورضوان اللہ اکبر، قرآن نے کہہ دیا کہ رب کی رضامندی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جنتی جنت میں جائیں گے، ساری نعمتیں قدموں میں ڈھیر ہو چکی ہیں، ساری نعمتیں، دائیں بھی نعمت، بائیں بھی نعمت، آگے بھی نعمت، پیچھے بھی نعمت، خوشبو ہے، بیویاں ہیں، پاک دامن عصمت والی بیویاں ہیں، خوبصورت حسن ہے، مالا مال ہو چکے ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، انعامات کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ایک انعام رہ گیا ہے جنتیوں، وہ دینا چاہتا ہوں۔ جنتی حیران، مالک سارا کچھ تو دے دیا، کیا رہ گیا؟ فرمایا جو میں آج تمہیں دینے والا ہوں نہ کسی ذہن میں اس کا تصور آیا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی ذہن کے اندر دل کے اندر وہ کھٹکا ہے، آج تو وہ انعام ملنے والا ہے۔ اچانک نور کے پردے سمٹ جائیں گے، میرے رب کریم کا چہرہ انور سامنے ہو جائے گا، سارے سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے آج میں تمہیں اپنی زیارت کرانے لگا ہوں۔ جنتیوں اٹھو، سجدے سے سر اٹھائیں گے اور فرمائیں گے آج کے بعد میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا، آج میں تم پر راضی ہو چکا ہوں۔ یہ جنتیوں کو اعزاز کب ملا؟ جنت میں جا کے۔ یہ جنتیوں کو اعزاز ملا جنت میں جا کے، اور میرے نبی کے سپاہیوں کو اللہ نے یہ اعزاز دھرتی پہ چلتے ہوئے دے دیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ پر راضی ہو گئے۔ عزیزان من، جامع ترمذی کے اندر واقعہ آیا، ایک خاتون، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کے سفر پر ہے، ایک خاتون نے مہار پکڑ لی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی بی بی میرا یہ چھوٹا سا شیر خوار بچہ بھی لے جاؤ۔ دودھ پیتا بچہ بی بی نے ہاتھ کے اندر پکڑا ہوا ہے،
نبی علیہ السلام کے آگے کر دیا، یا رسول اللہ اس کو بھی لے جاؤ۔ آپ حیران ہوئے، کہا بی بی اس کا ہم کیا کریں گے، یہ تو بوجھ ہے، اس کی حفاظت پہ تو 2-3 ساتھیوں کی ڈیوٹی لگانی پڑے گی، نہ یہ لڑ سکتا ہے، نہ یہ کھا سکتا ہے، نہ یہ چل سکتا ہے، نہ یہ از خود پی سکتا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہوگی، تیرے جذبات اپنی جگہ پہ، ہم اس کا کیا کریں گے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں جانتی ہوں، میں کوئی بھولی بھالی نادان نہیں ہوں، یا رسول اللہ میں بھی جانتی ہوں کہ یہ واقعی بوجھ ہے، لیکن صرف میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ جب جنگ میں آپ کی طرف تلواریں اٹھ رہی ہوں، آپ کے جسم اطہر کی طرف نیزے اور بھالے آ رہے ہوں، یا رسول اللہ میرے چھوٹے سے بچے کو آگے کر دیجئے گا، اس کی جان چلی جائے، یا رسول اللہ آپ کو نیزہ نہ لگے، آپ کو زخم نہ آئے۔ اور جذبات تو دیکھو میرے نبی کے صحابہ کے، میرے نبی کی صحابیات جو اللہ نے منتخب کی تھی اس امت کے لیے، عزیزان من ان کے سنہری اوراق زندگی کے پڑھ کے دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا حرمت رسول پہ کس طرح جان دی جاتی ہے، ناموس صحابہ پر کس طرح کٹ مرا جاتا ہے۔ اٹھاؤ تاریخ کے ابواب، دیکھو محدثین کے ابواب، انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، ان کی سیرت کے ابواب تو پڑھو، انہوں نے دفاع رسالت پر، دفاع صحابہ پر، دفاع قرآن پہ اپنی جان کے نذرانے کیسے پیش کر دیے تھے، اور تو یہاں اہل حدیث کے گھر میں پیدا ہو گیا اور تو حبی بنا پھرتا ہے، تو اہل حدیث بنا پھرتا ہے، تیرے فخر سے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے۔ ان کی قربانیوں کو دیکھ، پھر اپنے پاؤں کو اگلا قدم اٹھا کے رکھنا۔ عزیزان من میں زیادہ دیر آپ کے درمیان اور حضرت علامہ کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا، میں آخری باتیں کر کر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ تمہیں اللہ نے وہ رسول دیا ہے، تمہیں اللہ نے وہ رسول دیا جو پوری کائنات کا امام ہے۔ آئے تو آخر میں ہو، اعزاز سب سے بڑا لے گئے، تم پوری اقوام ملت میں سب سے آخر کے اندر آئے، لیکن اعزاز سب سے بڑے لے گئے۔ تمہیں نبی بھی وہ ملا، میں فخر کرتا ہوں اللہ نے مجھے موحد بنایا، اللہ مجھے توحید پر قائم رکھنا، اللہ اس توحید پر میری موت آئے، اللہ میں اس نبی کا امتی مروں، اللہ میں تیرے قرآن پر مومن ہو کے مروں۔ اللہ تو نے وہ نبی دیا جو نبی آخر الزمان ہے، سب سے چھوٹا ہے، سب سے آخر میں آیا، لیکن قیادت کا جھنڈا جنت میں جاتے ہوئے میرے اللہ نے میرے نبی کے ہاتھ کے اندر دیا، اور تم تو وہ امت ہو۔ اللہ اکبر، تم کوئی کم امتی نہیں ہو، فخر سے جیا کرو کہ اللہ نے توحید دی، رسالت دی، محمد رسول اللہ کا ساتھ دیا، اور جنت کے لیے سوال کیا کرو اللہ ہمیں بھی اپنے نبی کی رفاقت ادا کر، تیرے جنت کے اندر تیرے نبی کے سپاہی بن کر رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے خبر دی کہ جب جنت میں نبی پاک جائیں گے نا، سب سے پہلے دروازہ کس نے کھٹکھٹانا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اندر سے فرشتہ جواب دے گا، من بالباب، اوے کون آیا دروازے پہ؟ آپ فرمائیں گے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد آیا۔ فرشتہ کہے گا جب سے اللہ نے جنت پیدا کی، اس کے بعد جب سے میری ڈیوٹی دروازے پہ لگائی، اللہ نے حکم دیا ہے کہ دروازہ نہیں کھولنا جب تک تیرے کانوں میں لفظ محمد نہ آئے۔ آج محمد تو آ گیا ہے، یہ لے دروازہ کھل گیا تیرے لیے، میرا نبی تو وہ نبی۔ اللہ میرے اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا ہے جس نے دروازہ جنت کا کھولنا ہے، اور ہم بھاگے پھرتے ہیں اماموں کے پیچھے، وہ میرا امام، وہ میرا امام، وہ میرا امام۔ اور جاؤ تم اپنے اماموں کے پیچھے خوش رہو، اللہ نے جو ہمیں امام دیا وہ امام الانبیاء ہے، وہ امام الرسل ہے، وہ امام الصحابہ ہے، وہ امام الاقوام ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اور جنت کا دروازہ بھی انہوں نے کھولنا ہے، تو ہم نے قیادت بھی کس کی قبول کی؟ محمد الرسول اللہ کی۔ ہم نے اطاعت بھی کس کی قبول کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ، آخری واقعہ بیان کرتا ہوں، بات ختم کروں گا، دل تو کرتا آج بیٹھا رہوں اور آپ بھی بیٹھے رہے، لیکن حضرت علامہ تشریف لا چکے ہیں، اللہ پاک ان کا آنا قبول فرمائے، اللہ پاک ان کی اس کوشش کو، اس محنت کو آخرت کا ذخیرہ ان کے لیے اور ہمارے لیے بنا دے۔ صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا آپ نبی ہیں؟ کتنا غضب کا سوال تھا، شاید ہی کسی کے ذہن پہ کھٹکتا۔
اس نے سوال کر لیا یا رسول اللہ آپ کو خود کیسے پتا چلا، آپ کیسے مطمئن ہوئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا میں یار بطحائے مکہ کے اندر کھڑا ہوا تھا. بطحا کہتے ہیں وادی کو، مکہ کی وادیوں میں سے جب مجھے اللہ نے نبی بنایا، مکہ کی وادیوں میں اکیلا کھڑا ہوا تھا، کوئی نہیں مانتا تھا، ہر طرف سے پتھر اور آوازیں سننا پڑتی تھیں، گالیاں سننا پڑتی تھیں. آج میں بطحائے مکہ میں کھڑا تھا، اچانک وہاں نیند آ گئی، لیٹ گیا، نیند آئی، خواب میں دیکھا دو فرشتے آئے ہوئے ہیں، ایک نیچے ہے اور ایک آسمان کے اوپر ہے. ایک نے دوسرے سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ محمد ہے. کہا محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا اللہ کا رسول ہے. اللہ اکبر. کہا اس کا وزن کرنا چاہیے، اس کو تولنا چاہیے، اس کی امت کے افراد کے برابر، یہ کتنا بندوں کے برابر ہے؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں یہ باتیں کر رہے تھے، آسمان سے ایک ترازو معلق ہو گیا. آسمان سے جب وہ ترازو نیچے اترا، مجھ کو ایک پلڑے میں بٹھا دیا گیا اور میرے برابر ایک بندے کو بٹھا دیا گیا. تو میں وزنی ہو گیا، دو کو بٹھایا گیا، وزن میرا زیادہ، کرتے کرتے 100 تک تعداد پہنچ گئی، وزن میرا زیادہ، پھر 1000 تک پہنچ گئی، وزن میرا زیادہ، 1,00,000 بندے بٹھا دیے گئے، وزن میرا زیادہ. اور جو دوسرا فرشتہ تھا وہ کہتا ہے اور تو پوری امت بھی بٹھا دے، میرے نبی کا وزن زیادہ رہے گا. پھر پوری امت کو بٹھا دیا گیا تو ساری امت سے میرے نبی کا وزن کیا تھا؟ ہائے ہائے ہائے. اور کہتے ہو وہ آپ بھی نبی کی ذات کو نہیں مانتے، اور اللہ کی قسم ہم تو ذات کو بھی مانتے ہیں، میرے نبی کی بات کو مانتے ہیں. تو نہ ذات کو مانتا ہے نہ بات کو مانتا ہے. تو دین اپنے گلے میں ڈال کے رکھ، ہمیں ہمارا دین مبارک ہو جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا. اس جیسا نہ نبی ملے گا، اس جیسا نہ قرآن ملے گا، اس جیسا نہ دین ملے گا، اس جیسا نہ اسلام ملے گا. اللہ کی قسم ہمیں جو اسلام ملا، ہمیں جو توحید ملی، ہمیں جو اتباع رسول ملی، وہ دنیا کے کسی گوشے کے اندر نہ کسی امام کو ملی، نہ کسی فقیہ کو ملی، نہ محدث کو ملی. ہاں اس کو ملی جس نے میرے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کی، اس کو بھی ملی. اللہ اکبر. اب جب فرشتے نے پوری امت کو رکھا، اوے تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں آج بے ایمانی نہیں کرنی، آج واضح طور پہ ایمانداری سے کہہ دے حدیث صحیح ہے، میرے نبی کا خواب وحی ہے. تیرے ملاؤں کے خواب وحی نہیں ہو سکتے، تیرے ملاؤں کے خواب ضروری نہیں کہ وہ سچے ہو. میرے نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے. یہ میرا دین ہے، یہ میرا ایمان ہے. اللہ کے رسول کے خواب اللہ کی وحی ہوتے ہیں. میرے نبی نے خواب دیکھا، اللہ کی وحی تھی. پوری امت ایک پلڑے میں، محمد الرسول اللہ ایک پلڑے میں. اور سب سے زیادہ وزن کس کا زیادہ؟ محمد الرسول اللہ کا. اب میں تجھے حلف دے کے پوچھتا ہوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، جب امت کو اس پلڑے میں رکھا گیا، امام شافعی وہاں تھے کہ نہیں تھے؟ ہائے 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 ہائے. امام مالک وہاں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ امام احمد بن حنبل اس امت میں تھے؟ نہیں تھے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وہاں تھے کہ نہیں تھے؟ اگر امت میں یہ ایک طرف ہے، میرے نبی ایک طرف ہے، تو بات بھی میرے نبی کی وزنی، تیرے امام کی بات نیچی، میرے امام کا عمل بھی اونچا، تیرے امام کی عمل بھی نیچا. تیرے امام کے پوری امت کے اقوال کی گواہی اگر میرے نبی دیں گے تو وہ بات ہے، وہ عمل ہے، وہ بات ہے. اگر اللہ کے رسول نے گواہی نہیں دی تو پھر یاد رکھ کسی کی بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ کتنا ہی اونچی بات کیوں نہ ہو اور سنہرے لفظوں سے لکھی ہوئی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. سارے امام سر آنکھوں پر، ساری قیادتیں سیادتیں، سارے اجتہادات قیاسات سارے سر آنکھوں پر. ہم کسی کے احترام کو چیلنج نہیں کرتے، وہ ہمارے محترم ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ان کی تکریم اور احترام اپنی جگہ پہ، لیکن اطاعت رسول اپنی جگہ پہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا. یہ قرآن نے کہا. آئیں ذرا معنی کر لے پھر بات ختم کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو انا ارسلناک شاہدا گواہ بنا کر بھیجا. ہم نے آپ کو گواہ. آپ گواہی کیسی؟ گواہی تو ہوتی ہے چشمدید، آنکھوں سے دیکھنا. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے دنیا سے، لیکن آج بھی آپ کی گواہی چلتی ہے. میں ایک بات کرتا ہوں، اس بات کو میرے نبی کی بات پر پیش کر دو. اگر اللہ کے رسول نے گواہی دے دی اسامہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو بات کو مان لو ورنہ اٹھا کے دیوار سے باہر پھینک دو. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں
اور ادھر میرے نبی نے بھی فرمایا تھا اس فرمان کو اس فرمان پر پیش کرو. میرے نبی نے گواہی دے دی امام ابو حنیفہ کی بات ٹھیک ہے, سینے سے لگاؤ ورنہ اٹھا کے باہر پھینک دو. یہ تو خود امام ابو حنیفہ نے فرمایا تھا. کوئی بھی مائی کا لال ایسا نہیں جس کے بات کی گواہی محمد الرسول اللہ کی بات سے نہ لی جائے. حتیٰ کہ اگر کوئی نبی بھی اس امت کے اندر آ کر کھڑا ہو جائے تو اس کی بات بھی نہیں مانی جائے گی. کس کی مانی جائے گی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا فرمان ہے لو بدا لکم موسیٰ واتبعتموہ وترکتمونی لزللتم عن سواء السبیل. عمر رضی اللہ عنہ آئے, تورات کے اوراق پڑھتے جا رہے ہیں, چہرہ انور تبدیل ہو گیا, ناراضگی آئی. ابو بکر نے فرمایا, صدیق رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں اما ترا بے وجہ رسول اللہ ہے. عمر تو پڑھے ہی جا رہا ہے, میرے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتا, وہ تو متغیر ہو چکا ہے. آپ ناراض ہو رہے ہیں, سمیٹ کے رکھ دیا. فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. میں اللہ کہ اللہ تیرے معبود ہونے پہ راضی, تیرے دین اسلام پہ راضی, تیرے نبی محمد پہ راضی. نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے, غصہ بھی ختم ہو گیا. فرمایا تو تورات پڑھ رہا ہے, اگر موسیٰ صاحب تورات خود یہاں زمین پہ اتر آئے لما وسعہ الا اتباعی, اس کو بھی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے دین کا پرچار کرے, وہ میری بات کو آگے پہنچائے گا. تو پھر موسیٰ سے بڑھ کر کس کو پیش کرے گا؟ تو کوئی ہے جو میرے نبی موسیٰ سے بڑھ جائے؟ اللہ اکبر. جب میرے نبی کی رسالت کے اندر اگر موسیٰ کو بھی جرأت نہیں بات کرنے کی تو پھر کون ہے دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں؟ جاؤ, کسی کی بات کو ہم نہیں مانیں گے جو خلاف ہوگی آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے. آپ فرماتے ہیں اگر موسیٰ بھی آ جائے اور تم اس کی پیروی کرنے لگو, مجھے چھوڑ دو, لزللتم عن سواء السبیل, تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے, گمراہ ہو جاؤ گے, تمہیں ہدایت نہیں ملے گی. اللہ اکبر. اللہ, ہم ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کہہ دو آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.